بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایشور اکیلا اس پوری کائنات کو، اس سنسار کو کیسے چلا سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اس ایک ایشور نے اس دنیا میں جتنے سسٹم ہے، الگ الگ سسٹم الگ الگ مہا پروشوں کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ بارش کا جو سسٹم ہے وہ شری گنیش جی کو دے دیا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شری گنیش جی کی چاہت کے بغیر بارش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان بھائیوں سے سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ نے بجلی دیکھی ہوگی۔ بجلی اس ایشور نے بنائی ہے، اس ایشور کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر معلوم نہیں ان گنت لوگوں کے کام کرتی ہے۔ جب ایک بجلی جو ایشور کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کے اندر ان گنت لوگوں کے کام کر سکتی ہے، تو کیا وہ ایشور اکیلا پورے سنسار کو، پوری کائنات کو نہیں چلا سکتا؟ سچائی یہ ہے کہ ہم نے اس ایشور کی طاقت میں غور نہیں کیا ہے۔ شری گنیش جی کے حوالے سے کہو کہ جس طرح شری شنکر جی نے شری گنیش جی کے سر کو کاٹنے کے بعد ان کے سر پر ہاتھی کا سر رکھ دیا تھا، اس ہاتھی میں اگر ہم غور کرتے تو ہمیں ایشور کی طاقت سمجھ میں آتی۔ یہ ہاتھی جو ہے وہ جنگل میں رہتا ہے، ہم جانتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ آخر یہ ہاتھی جنگل میں کیوں رہتا ہے؟ جنگلوں میں اس لیے رہتا ہے کہ جنگلوں میں جھاڑ ہوتے ہیں اور مالک نے جھاڑ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پولوشن کو جھاڑ صاف کرتا ہے، لیکن یہی انسان اس جھاڑ کو کاٹ دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے میرا کتنا بڑا نقصان ہے۔ لیکن میرا اللہ ایشور ہم سے پیار کرتا ہے، تو وہ ایشور کس طرح سے ان جھاڑ کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ آپ سنیے، یہ جو ہاتھی ہے وہ ہاتھی جھاڑ میں سے کھاتے ہیں۔ اب جھاڑ کے جو بیج ہوتے ہیں، اس ہاتھی کا میدا ایشور نے، اللہ نے اتنا کمزور بنایا ہے کہ وہ سب کچھ چبا لیتا ہے، لیکن اس کی گٹھلی وہ نہیں چبا پاتا۔ پھر ٹوائلٹ کے راستے سے وہ گٹھلی نکل جاتی ہے، جیسی ہی گٹھلی زمین پر گرتی ہے، کیڑے مکوڑے اس گٹھلی کو زمین کے اندر کھینچ لیتے ہیں، اس کے اوپر سے گندگی ہٹا دیتے ہیں، بارش کا پانی گرتا ہے، دوبارہ جھاڑ اگ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ میرا مالک اس ہاتھی کے ذریعے سے کتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس ہاتھی کے ساتھ، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اس ہاتھی کو قتل کرتے ہیں۔ اس ہاتھی کو قتل کرنا بھی مہا پاپ ہے، اس لیے کہ ہاتھی کی بہت بڑی قیمت ہے، اس کے ذریعے سے یہ پورے جنگل کا نظام، جنگل کا سسٹم باقی ہے۔ اسی طرح اس ہاتھی کی پوجا کرنا، جس ہاتھی کے اندر ایشور نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے، اس کی پوجا کرنا بھی مہا پاپ ہے۔ اس لیے اس ہاتھی کے اندر جس ایشور نے یہ چیزیں رکھی، یہ طاقت رکھی، اس ایشور کی ہم پوجا کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے اونٹ دیکھا ہوگا، اس ایشور کی میں طاقت سمجھا رہا ہوں۔ اونٹ کے اندر بے شمار ان گنت اچھائیاں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 اچھائیاں رکھتا ہوں۔ یہ اونٹ جب اس کی پیٹھ پر ہم کجاوا رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ سیٹ رکھ دیتے ہیں جس پر بیٹھ کر ہم چلتے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ بھی اونٹ کی رسی پکڑ لے تو یہ اونٹ اس کی فرما برداری میں چلتے رہتا ہے، اس کا ویرودھ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ پر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اب وہ اپنے مالک کی فرما برداری میں آگے بڑھتے رہتا ہے۔ میرا مالک ہمیں اس کے ذریعے ایک پاٹھ پڑھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں نے بھی تیرے سر پر ایک ذمہ داری رکھی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تم میری پوجا کرنا، اور میں نے جتنے بندے بنائے، جتنے انسان بنائے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا۔ اسی طرح اس اونٹ کے اندر دوسری اچھائی ہے کہ یہ اونٹ ریگستان میں چلتا ہے، طوفان آتا ہے ریگستان میں، تو آپ کو شاید معلوم نہ ہو یہ اونٹ اس طوفان کے سامنے لڑتا کیسے ہے، اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے، آنکھوں کے نیچے نیٹ ہوتی ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اسی طوفان میں چلتے رہتا ہے تاکہ اس کا مالک منزل تک پہنچ جائے۔
کیا عجیب میسج ہے اس کی اس اچھائی کے ذریعے سے۔ میرا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے بنایا، تھوڑا سا طوفان آتا ہے، بیماریاں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو رک جاتا ہے، اس اونٹ کی طرح تو اس طوفان کا مقابلہ نہیں کرتا اور منزل تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تیسری اچھائی، اس مالک اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے یہی اونٹ، آپ نے دیکھا ہوگا پیاس لگے ایک ایک مہینے تک پیاس کو برداشت کرتا ہے، ایک ایک مہینے تک بھوک کو برداشت کرتا ہے۔ عجیب مالک کی طاقت دیکھیے، اس کی کوہان ہوتی ہے اس کی پیٹھ کے اوپر، جب اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اس کی چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے، وہ اپنا پیٹ اس کے ذریعے سے بھرتا ہے۔ میرا مالک اس کے ذریعے ہمیں یہ پاٹھ پڑھا رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ ایک جانور، ایک اونٹ اپنے مالک کی وفاداری میں بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن اے میرے بندے میں نے تجھے بنایا لیکن تو کتنے نخرے باز ہے، کتنا نخرے باز ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو تو مجھے بھول جاتا ہے۔ یہ میسیج ہے۔ اور آگے بڑھ کر اگر ہم گھوڑے میں غور کریں تو گھوڑا اپنے مالک کا کتنا بڑا وفادار ہے۔ اب پوتر قرآن کھولیں گے، پارٹ نمبر 30 کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ عادیات۔ میرے مالک نے اس کی وفاداری کو بیان کیا ہے کہ اسی گھوڑے کو اس کا مالک اگر یہ کہے کہ دوڑ تو گھوڑا کیسا دوڑتا ہے۔ پوتر قرآن میں مالک کہہ رہا ہے کہ وہ ہانپتا ہوا دوڑتا ہے، اس کی ٹاپ جب پتھریلی زمین پر گرتی ہے تو چنگاریاں نکلتی ہے۔ آگے عجیب بات کر رہا ہے میرا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مالک اگر گھوڑے سے یہ کہہ دے صبح صبح چلنا ہے، کبھی گھوڑے نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سونا ہے، وہ مالک کی وفاداری میں اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ آگے تو کمال کر دیا، مالک یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ غبار اڑاتا ہوا دشمنوں کے جمگٹھے میں گھستا ہے، اس کو سامنے تلواریں نظر آتی ہے، موت کا منظر ہوتا ہے، لیکن یہی گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں موت کو سینے سے لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرا ایشور میرا اللہ اس گھوڑے کی وفاداری بیان کر کے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے کتنے بے وفا اور غدار بندے ہو کہ میں نے تمہیں صبح اپنی عبادت کے لیے، پوجا کے لیے بلایا، لیکن کبھی تمہاری نیندیں نہیں اڑی، تم موت کے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن کبھی موت کو سینے سے نہیں لگایا مجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہے مالک کی طاقت میں اگر ہم غور کرتے تو اس مالک کی محبت ہمارے سینوں میں رچ بس جاتی اور ہم پوری دنیا کو چھوڑ کر اس ایشور پر بھروسہ کرتے اور اس کی پوجا کرتے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک اس کی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی سچی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔